پھر 5واں پوائنٹ، لیٹ گو آف ریسپانسبلٹی آف فائنینس، کہ جو گھر کے اخراجات ہیں اس مسئلے میں عورت خود ذمہ داری نہ لے، بلکہ یہ خاوند ہی کے سر پہ رکھے کہ گھر کے اخراجات کو وہی چلائے۔ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ لیٹ یور ہسبینڈ بی چلڈرنز فادر، کہ اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بننے دو۔ ہوتا کیا ہے کہ ماں خود تو بچوں کو مار بھی لیتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر خامن ذرا سخت آواز سے بچوں کو بلا لے تو تڑپ جاتی ہے، جھگڑا شروع کر دیتی ہے، چھوٹا بچہ ہے آپ اس کا خیال نہیں کرتے، آپ کو تو بچوں سے محبت ہی نہیں، پیار ہی نہیں۔ بھائی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے، تو مرد کئی مرتبہ ایسی بات کر جاتا ہے، اس پر صبر ہی جو ہے کرنی چاہیے، عورت کو پیشنس اختیار کرنی چاہیے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بن کر رہنے دو۔ پھر ڈسکس ود ہم ہاؤ ٹو ریز چلڈرن، اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ لیٹ یور ہسبینڈ ویلیو یور پرابلم، پھر اگر کوئی بات ہے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ویو پوائنٹ آف یور ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کے ویو پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کئی مرتبہ عورتیں جذبات میں آ جاتی ہیں اور اگلے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، بس جو ہاں کر رہی ہوتی ہیں اسی کے اوپر جمی رہتی ہیں۔ پھر ایک اور اہم نقطہ کہ بی اوپن مائنڈیڈ ان این آرگومنٹ، اگر کوئی آرگومنٹ ہو بھی گیا ہے تو اس میں اوپن مائنڈیڈ بات کریں، یعنی اگلے کا ویو پوائنٹ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ برنگ اپ ایشوز ایٹ رائٹ ٹائم، اگر کوئی مسئلہ ڈسکس بھی کرنا ہے تو اس کو صحیح ٹائم پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس میں عورتیں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں، وہ مسئلے کو بچوں کے سامنے کئی دفعہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اس وقت ڈسکس کرتی ہیں جب خامند بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ کسی کام کے اندر بزی ہوتا ہے۔ یہ تینوں اوقات مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے اچھے اوقات نہیں ہیں۔ جب بچے سامنے ہو، جب ہسبینڈ ٹائرڈ ہو یا ہسبینڈ بزی ہو، تو ان تین ٹائم میں کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ پاس بیٹھے ہے، ریلیکس ہے اور بچے بھی پاس نہیں ہیں، اس وقت مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور نقطہ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئلسٹک رکھنی چاہیے۔ ڈو ناٹ ڈیولپ نیگیٹو فیلنگز، پھر بات چیت کے دوران لرن ٹو سے سوری اف یو آر رانگ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے کسی غلط بات پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ذرا اکڑ پن کا اظہار کر دیا ہے تو اس کی سوری بھی کرنی چاہیے کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس وقت میں غصے میں تھی، میں نے ایسی بات کہہ دی۔ مگر سوری کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں رول ود دی چینجز کے ساتھ عورت کو بھی چینج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شادی ہوئی تو اب عورت کی سچویشن اور ہے، پھر اس کے بعد اس کی بچہ ہو گیا تو بچے کے بعد اس کے بدن کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے۔ ڈیل ود دی چینجز۔ اور ایک اور بات کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، عورت کو چاہیے کہ اپنا ضرور خیال رکھے۔ بہت ساری عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، نہ ایکسرسائز کرتی ہیں، نہ اپنے کپڑوں کا خیال، نہ اچھائی صفائی کا خیال، اور بہت ہی بھدی پرسنالٹی ان کی بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بیوی تو ہوں نا، اور بچوں کی ماں بھی ہوں اور گھر والی بھی ہوں۔ بھئی آپ سب کچھ ہیں، مگر خاوند کی نظر میں
اچھا لگنا، خوبصورت لگنا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس لیے عورت اپنے صاف ستھرا رہنے کے لیے کپڑے خریدے، جیولری خریدے یا کوئی پرفیوم خریدے تو شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ بیوی کو یہ چیزیں پرووائڈ کرے. اور چھٹا سوال یہ ہے، چھٹا نقطہ سب سے بیسٹ ہے کہ بی یور ہسبینڈ بیسٹ فرینڈ، اپنے ہسبینڈ کی بہترین دوست بن کے رہو. ایسی ایکویشن خاوند کے ساتھ رکھو کہ خاوند کو ذرا سی کوئی بات پیش آئے تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرے. اور یہ چیز تب ہوتی ہے کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائم میں عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے سپورٹ بنے اور اس کی اچھی باتوں کی تصدیق کرے. اکثر عورتیں جو شکوے کرتی ہیں، خاوند توجہ نہیں دیتے، گھر میں پریشانی ہے اور ایسا ہے، وہ اپنے آپ سے ایک کوشچن پوچھیں کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ کی بیسٹ فرینڈ ہوں؟ تو ان کا دل گواہی دے گا کہ آپ کہاں بیسٹ فرینڈ، آپ تو اپنے ہسبینڈ کی دشمن بن کے زندگی گزار رہی ہیں. پھر آگے ہے 15 سیکرٹس آف ہیپیلی میرڈ ویمن، جو ازدواجی زندگی خوشیوں والی گزار رہی ہوتی ہیں ان عورتوں کے لیے 15 پوائنٹ خاص. پہلا پوائنٹ کہ ایک امریکن یونیورسٹی کی 27 ایئرز کی ریسرچ ہے، 27 سال اس کے اوپر ریسرچ کی گئی. تو انہوں نے لکھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے عورت کو آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز، ہاف این آور ایکسرسائز ڈیلی کرنی چاہیے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے اور وہ صحت مند زندگی گزار سکے. اور دوسرا یہ کہ عورت کو چاہیے کہ مناسب کھانا کھائے، اچھی نیوٹریشن حاصل کرے تاکہ اس کے بدن کے اندر طاقت رہے. بعض بچیاں سمارٹ ہونے کے شوق میں اتنی زیادہ ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کہتی بھی ہے میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا سر چکراتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ، ٹیک کیئر آف یور اپیئرنس، اپنی اپیئرنس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اس میں بھی ایک بجٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خاوند کی ساری تنخواہ اسی کے اوپر اڑا دی جائے، مگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. عورت کو چاہیے کہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور نہائے تاکہ جسم صاف ستھرا رہے اور نئے کپڑے یا صاف کپڑے جو ہیں وہ بدلے. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نرشر انٹلیکٹ، کہ اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانی چاہیے. اس لیے شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے تاکہ اس کا جو برین ہے وہ کام کرتا رہے. پھر بی سافٹ اینڈ کمپیشنیٹ، یعنی لونگ. عورت کو چاہیے کہ نرمی ہو اس کی طبیعت میں اور اس کی طبیعت خاوند کے لیے لونگ ہونی چاہیے. پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ایسا رکھے کہ اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے خاوند اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول دے. یور ایٹیچیوڈ شوڈ ویلکم ہسبینڈ ٹو اوپن اپ، یعنی ایٹیچیوڈ ہی اتنا ہمدردی والا ہو، محبت والا ہو، پیار والا ہو کہ خاوند اپنے دل میں کوئی بات رکھ ہی نہ سکے، وہ اپنے دل کو اس کے سامنے اوپن اپ کر دے. پھر ایک نقطہ ہے مینرز کے بارے میں کہ بی پولائٹ اینڈ کورٹیس. پھر ایک نقطہ ہے کہ انکریج یور ہسبینڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود میل فرینڈز. ہسبینڈ کو کہنا چاہیے کہ وہ
مردوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جیسے جماعت کے ساتھ جائے اللہ کے راستے میں، یا مجالس کے اندر جائے، علماء کے درس قرآن، درس حدیث، ان محفلوں میں جائے، تو اپنے ہسبینڈ کو کہنا چاہیے. بعض ہسبینڈ گھر کے اندر لیٹے پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس سے انسان کی زندگی بگڑتی ہے. تو اس کو آپ انکریج کریں کہ بھئی آپ جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، تاکہ اس کو باہر کی مجالس سے نفع اٹھانے کا موقع مل سکے. بعض عورتیں خامد کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، یہ بھی بری چیز ہے. پھر جب ہسبینڈ باہر سے گھر آئے تو گریٹ یور ہسبینڈ وتھ اسمائل اینڈ ہگ اینڈ آئی کنٹیکٹ ایوری ڈے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہسبینڈ جب باہر سے آئے تو اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرے، اسمائل کرے اور اس کو ریسیو کرے. کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہو، ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ پرووائڈ وارم ویلکم. اپنے خاوند کو وارم ویلکم دے. پھر 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسی بات کرے کہ جس میں سینس آف ہیومر ہو. اس سے یہ کہ دل ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، تو دل ایک دوسرے سے زیادہ جڑ جاتے ہیں. پھر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو اینٹیسپیٹ کرے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پہلے سے سوچ کے اس کا انتظام کر دے تاکہ موقع کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو. زندگی ایکٹیو ہونی چاہیے اور فن فیلڈ ہونی چاہیے. یہ فن فیلڈ لائف جو ہے یہ میرج کے لیے وٹامن کی مانند ہوتے ہیں. اور آخری نقطہ کہ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو خادمہ ہی سمجھے. ہیو اے سرونگ ہارٹ. دل میں یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. میں کنواری ہوں تو مجھے اپنے باپ بھائی کی خدمت کرنی ہے. میں شادی شدہ ہوں تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے. اور ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا، میں ماں بن گئی، تو مجھے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ نے مجھے پیدا ہی خدمت کے لیے کیا ہے، لہذا خدمت کرنا ہی میری زندگی کا اعزاز ہے. پھر ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور اہم بات کہ ڈو ناٹ بی کنٹرولنگ، کہ کنٹرولنگ نہ ہو. ذرا سی بات پہ عورت چاہتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے گاڑی چلائے. جو عورتیں گھر کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گھروں کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے. کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے بہاف پہ اس کی بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور اگر کسی وقت ہسبینڈ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو شی گیوز ڈس اپروونگ لکس. اس وقت چہرہ ایسا بناتی ہے، دیکھتی اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے. اور تیسرا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انوسینٹ کوسچن پوچھتی ہے کہ جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ڈس اپروو کر رہی ہے اس چیز کو. پھر بعض عورتیں دے گیو کاؤنٹ لیس انوانٹیڈ سجیشنز. ان کو مشورے دینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک دو مشورے نہیں دیتی، کاؤنٹ لیس انوانٹیڈ سجیشن دے رہی ہوتی ہیں. اسی لیے اگر خاوند گروسری کے لیے چلا جائے تو اتنے عیب نکالیں گی اس میں، اتنے کہ بندے کا دل چاہے گا کہ اگلی دفعہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. اسی طرح عورت اگر ساتھ ہو اور مرد ڈرائیونگ کر رہا ہو تو اللہ توبہ، اس مرد کی تو شامت ہی آ جاتی ہے.
اب آپ نے بریک نہیں لگائی، اب آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ نے وہ نہیں کیا. بھائی اگر وہ سیف گاڑی چلا رہا ہے اور چلاتا ہے تو اس کو چلانے دو، مگر ہوتا یہ ہے کہ خامد گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بیٹھی خامد کو چلا رہی ہوتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے ہیلپ سنڈروم، کہ ہر کام میں خواہ مخواہ پنگا لینا، اس میں دخل اندازی کرنا اور اپنا مشورہ دینا. یہ ہیلپ سنڈروم جو ہے اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے. اور ایک بیماری کا نام ہوتا ہے مدر کمپلیکس. تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک بڑی عمر کے چائلڈ کی طرح ڈیل کرتی ہیں. اگر عورتیں چاہیں کہ ہم بہترین بیوی بن کر رہیں تو ان کو چاہیے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی تفصیل پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اچھی بیوی تھیں. چنانچہ مالدار تھیں اور بہت عزت تھی سوسائٹی میں ان کی، لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا، اپنا غلام بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، ایک قربانی دے کے بتا دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کتنی محبت کرتی ہیں. پھر جس وقت میں ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے کے آئیں. یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے بہت آڈ وقت کے اندر سپورٹ کیا. پھر نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے واپس گھر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. تو انہوں نے اس وقت پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے. تو اس پر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یعنی نبی علیہ السلام کی اچھائیاں گنوائیں کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے اور اتنے اچھے کام کرنے والے ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ہوتا ہے بیوی کا کانفیڈنس کہ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے دیں. اچھا، پھر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ مورل سپورٹ تو انہوں نے دے دی، مگر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی اچھی بیوی تھیں کہ وہ اس بات پہ رکی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلے دن پھر ان کے رشتہ داروں میں ایک ایسے عالم تھے جو کتاب کے عالم تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل. تو وہ اس کے پاس گئیں اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے چچا کا بیٹا کیا کہتا ہے، یعنی میرے ہسبینڈ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر غار حرا میں اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا. اب جب نبی علیہ السلام نے اسے پوری صورتحال بتائی تو اس نے تصدیق کی کہ ھذہ الناموس الذی، یہ وہی ہے فرشتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اترتا تھا، تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ پر وحی اتری ہے. پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بھی بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا کیا میری قوم مجھے اس شہر سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دین کے معاملات میں ایسی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں، اے کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. تو ان سے بات کر کے نبی علیہ السلام کے دل کو بہت سکون ملا.
تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ خود بھی مارل سپورٹ دیتی ہیں، اور پھر اگر دیکھتی ہیں کہ فلاں کام سے میرے ہسبینڈ کے دل کو تسلی ہو جائے گی تو ان کے پاس بھی لے کے گئی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے وہ اتنی سپورٹو تھیں کہ ہر قدم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محبت میں ناز میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں اتنی چھوٹی عمر کی نوجوان بیوی ہوں آپ کی، آپ کیوں خدیجہ الکبریٰ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے یعنی اوپر جو اثرات تھے وہ بدل گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں اتار دی ہے. اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی قربانی کرتے تھے تو جانور کے گوشت میں سے خدیجہ کبریٰ عنہ کی سہیلیوں کے لیے بھی جو حصہ نکالا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ خدیجہ کبریٰ عنہ کی بہن ملنے کے لیے آئیں اور ان کی آواز نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی آواز سنی تو وہ آواز خدیجہ کبریٰ عنہ کی مانے تھی، چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں. تو آواز سن کے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی کس قدر زیادہ محبت تھی. تو جو اچھی بیوی ہے وہ ایسی بن کے رہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی خاوند اس کو یاد کرے اور روئے. اور آج جو عورتیں چاہتی ہیں کہ جی ہمیں تو خاوند توجہ نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ اگر ذرا سوچیں تو انہوں نے گھر کا حال ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو اپنے ایشوز کو محبت پیار کے ساتھ سمیٹنا چاہیے اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور اپنے خاوند کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو ہیلپ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، ہسبینڈ بیویوں سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جائے. بیویاں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانی ختم کر دے. اور اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھیں اور کتنا ان کی جو ہے سپورٹو تھیں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو بہت اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جانتی تھیں. وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی بڑے پیارے لفظوں میں کر دیا کرتی تھی. چنانچہ مشہور اشعار ہیں لنا شمسم وللآفاق شمس، انہوں نے یہ کہا کہ ایک میرا سورج ہے اور اے جہان ایک تیرا سورج ہے، لیکن تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لایا کرتے تھے. تو وہ فرماتے ہیں اے جہان تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور فرماتی تھیں کہ ایک فرق ہے، اے جہان تیرے سورج پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور میرے سورج کو اللہ نے وہ نور دیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے گا. آج ہے کوئی بیوی جو اپنے خاوند کے ساتھ محبت کا اظہار اس طریقے سے کرے؟ جتنا بھی خاوند اچھا بن کے رہنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کا ایشو بنا کے اس کی تمام اچھائیوں کو مٹی میں ڈال دیتی ہیں اور بس اس کو یوں محسوس کرواتی ہیں کہ اس سے برا انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو بیویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کام کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، یہ عورتوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. جو عورت چاہتی ہے کہ میں اچھی بیوی بن کے رہوں تو اسے ان امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھ کے پھر اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. فاطمہ بن عبد الملک
یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی. اس کے باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کے بھائی بھی بادشاہ تھے، اس کا خاوند بھی بادشاہ بنا. یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے قریب کے سارے محرم مرد جو تھے وہ بادشاہ بنے، صحیح معنوں میں شہزادی تھی. لیکن اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا کہ حیران ہوتے ہیں کہ بیویاں اپنے خاوندوں کی خاطر اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھو تمہارے پاس بہت سونا ہے، جیولری ہے، اور یہ سب کچھ بیت المال سے تمہیں دیا گیا ہے، تو میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیت المال کا حق ہے. تو اب تمہارے پاس دو چوائس ہیں، ایک تو یہ کہ تم اس جیولری کو رکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ یہ اپنی جیولری ساری تم بیت المال میں واپس کر دو اور میرے بیوی بن کے زندگی گزارو. تو فاطمہ نے کہا کہ یہ جیولری کیا، اس سے یہ کئی گنا زیادہ جیولری بھی ہوتی تو یہ میں دے دیتی، مگر میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی. تو ایسی بیوی کہ جو ناز و انداز کی پلی ہوئی ہو، وہ اپنا سارا مال قدموں میں ڈال دے اور اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے، یہ وفادار بیوی